خلد پہ لکھا یار مولا توفیق سنا دے ہمیں بھلا یار مولا توفیق سنا دے ہمیں بھلا یار مولا قلب پہ میرے لکھا ہے یار مدنی قلب پہ میرے لکھا ہے یار مدنی زبان سے بھی یہ بولو یار مدنی یار مدنی یار مدنی سب مل کے یار مدد بولا ہے اور امام سے ہم مدد مانگتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن اس پہ اعتراض ہوتا ہے یعنی سنت سے اسپیشلی تو اس اعتراض کا جواب ہے دو مناظرے کر رہے تھے ایک شیعہ اور ایک سنی اس کو غور سے سنیے یا علی المدد 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 مشکلوں میں کہو یا علی المدد جب دو جائیداد و مسائل سے ہو جب دو جائیداد و مسائل سے ہو بس وظیفہ پڑھو یا علی المدد بس وظیفہ پڑھو یا علی المدد یا علی المدد جب کہ میں نے کہا بولا وہ دوست جس کا عمر نام تھا بولا وہ دوست جس کا عمر نام تھا یا علی مت کہو بدعتی مت بنو مشکلوں میں کہو بس خدا یا خدا کیا صحابہ نے ایسا کیا ہے کبھی کیا صحابہ نے ایسا کیا ہے کبھی کبھی کسی نے کہا یا علی المدد علی المدد یا علی المدد یا علی المدد یا علی المدد مشکلوں میں کہو یا علی المدد اب میں نے کیا جواب دیا اس کو میں نے سمجھایا اس کو یہ آرام سے ایک خلیفہ تمہارے اب نام تھے ایک خلیفہ تمہارے اب نام تھے جب بھی آئے کبھی ان پہ مشکل بڑی مستقل تھا زباں پر علی علی پڑھ کے تاریخ دیکھو ذرا شیخ جی پڑھ کے تاریخ دیکھو ذرا شیخ جی خود عمر نے کہا یا علی المدد 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 مشکلوں میں کہو یا علی المدد سب کے نعرہ حیدری اور پھر سے بآواز بلند تر صلوات پایا درد میں تو نے کبھی پایا نہ علی پایا درد میں تو نے کبھی پایا نہ علی تو ہے کم ظرف تیرے دل میں سمایا نہ علی اس نے پالان کا منبر بھی بنایا لیکن اس نے پالان کا منبر بھی بنایا لیکن اتنی اونچائی سے تجھ کو نظر آیا نہ علی اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا محترم جناب اللہ باقر علی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں صلوات پڑھیے سارے حضرات علي 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 حبه جنة
قسيم النار والجنة علي 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 حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن يا قاهر العدو ويا والي الغلي يا زيغم المحمحم يا ناصر النبي يا قاتب القتائب يا قاتل القوي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي صلوات ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے 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 نصیبوں کو جگایا ہے علی نے نصیبوں کو جگایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے نصیبوں کو جگایا ہے علی نے نصیبوں کو جگایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے علی کے نام پر ہم کیوں مرے نا علی کے نام پر ہم کیوں مرے نا ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے غموں نے جب بھی آ کے مجھ کو گھیرا غموں نے جب بھی غموں نے جب بھی آ کے مجھ کو گھیرا مجھے آ کر بچایا ہے علی نے مجھے آ کر بچایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے صلوات برا لجپالے علی جو لگی نبا جان دے برا لجپالے علی جو لگی نبا جان دے برا لجپالے علی جو لگی نبا جان دے ہو جندے کولو تو سر دے ہو جندے کولو تو سر دے ہو ارشد را جان دے جو لگی نبا جان دے برا لجپالے علی جو لگی نبا جان دے برا لجپالے علی سونا میرا مولا علی رحیم تے کریم علی سونا میرا مولا علی رحیم تے کریم علی جو کینے عقل انسان آتا ہے جو کینے عقل انسان آتا ہے رزق وڈا جان دے برا لجپالے علی
जन्नता दे राह जान दे पर लजपा सोना मेरा मौला अली नबी दा वजीर अली सोना मेरा मौला अली नबी दा वजीर अली जो अपने दर दे बंदियां नू जो अपने दर दे बंदियां नू कलंदर बना जान दे बरलज पाले अली जो लगी निभा जान दे बरलज पाले अली जो लगी निभा जान दे सो मोहम्मद के हाथों पे वली इब्ने वली था, अजहर कहीं मजहरे ओ साफे जली था। हो किसके तसव्वुर में बुलंदी का तसव्वुर, हो किसके तसव्वुर में बुलंदी का तसव्वुर, ऊंचा भी हुआ वो जो पहले से अली था। अब मेरी गुजारिश है मोहतरम जनाब मौलाना सैयद रज़ा जान काज़मी साहब से वो मेंबर पर तशरीफ लाएं और आज के इस जश्न से खिताब फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहूमीन के लिए, इसी तरह हमारे मरहूमीन के लिए, हमारे शहीद के लिए सूरतुल फातिहा। माशाअल्लाह पढ़ने वालों ने बड़े प्यारे अंदाज से पढ़ा, नारे लगाने वालों ने बड़े प्यारे अंदाज से नारे लगाए, लेकिन मुझे लगा या तो जो यहाँ बैठे हुए हैं वो समझ नहीं रहे थे या थके हुए थे। गरचे कल गदीर था और एक दिन गुजर चुका है, लेकिन गदीर के दिन इबादतों में से एक इबादत चेहरे पे मुस्कुराहट है। यानी आज भी गदीर का जश्न है, तो आज तो हमारे चेहरों पे तो मुस्कुराहट ही होनी चाहिए, और अगर गुस्सा हो तो दूसरों के चेहरों पे, गुस्सा हो तो दूसरों के चेहरों पे, जिन्हें आज अली मौला का जश्न बर्दाश्त नहीं होता और जबरदस्ती उस्मान की शहादत लेके आ जाते हैं। तो इंशाअल्लाह हम सब अली मौला के चाहने वाले हैं। चेहरों पे मुस्कुराहट हो, चेहरों पे खुशी हो, और इंशाअल्लाह जब ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक वाह वाह और सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहने की एक अच्छी आदत है, इससे एक तो सुभान अल्लाह कहने से सवाब मिलता है, जन्नत में दरख्त बनते हैं, और दूसरा इससे पढ़ने वाले को पता चलता है सामने वाले जो बैठे हुए हैं ये बात समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे। तो आपका बोलना बताएगा कि कितना हम कनेक्टेड हैं। बुलंद तरीन नारे हैदरी। इब्तिदा में एक शेर कल के जश्न में पढ़ा था, आज फिर दरखास्त की गई कि उसको आप पढ़िएगा, और फिर इंशाअल्लाह थोड़ी देर इंग्लिश में होंगे और फिर इंशाअल्लाह हम उर्दू की तरफ बढ़ेंगे। अब उर्दू का शेर है, गौर फरमाइएगा। शायर कहता है, अली को मानने वाला अकील होता है। मकाम है अली के मानने वाले का, अली को मानने वाला अकील होता है, हुकूक बिन्त ज़हरा का वकील होता है। ये मकाम है आपका, ये अली के मानने वाले का मकाम है। लेकिन अब अली के दुश्मन को भी पहचान लीजिए कि उसके बारे में शायर क्या कहता है। शायर कहता है, अली को मानने वाला अकील होता है, हुकूक बिन्त ज़हरा का वकील होता है, और अली का दुश्मन कहीं भी चला जाए वो गारों में भी जाकर जलील होता है। कहीं भी चला जाए वो गारों में भी जाकर जलील होता है। मिलके आइए दुआ इमाम ज़माना से जश्न का आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यका हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाई फी हादिहि
كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بلند صلوات. Muhammad عجل فرجهم, because the time is limited. I have to finish up to 8:30. So I'll briefly talk in English for these little ones whom I requested them to join in the front line. Make it your habit. I think you have Muharram Ashra as well. So make it your habit. All the little ones, the youth and the teenagers sit in the first two lines at the front so they could learn, and inshallah they could achieve benefit, because when they're sitting back there they'll keep talking, they'll keep playing on their mobile, but when they sit in front of Maulana they will hopefully not do what they will do back there. So Jashan of Ghadir. Why are we here? If you ask these little ones, they will say it's Jashan Eid al-Ghadir. But what happened in Eid al-Ghadir? Prophet, peace be upon him, announced the vilayat of Imam Ali alayhi salatu wassalam in front of more than 100,000 companions. So the hadith says they start from 80,000 companions, and highest they go up to 124,000 companions of Prophet. They were coming back from Hajj, returning from Hajj. It was Prophet's last Hajj, and there on Ghadir Khum, Allah subhanahu wa ta'ala sent a revelation on Prophet, peace be upon him, a wahi on Prophet, peace be upon him, a verse, an ayah on Prophet, peace be upon him. And Allah said, "O Prophet, inform the people what I have informed you. Inform the people what I have informed you. And if you don't inform this to the people, it is as though you have done nothing in all this past 23 years." So this is how important is vilayat of Imam Ali. And their Prophet, peace be upon him, stopped, and all those companions who were with the Prophet, they all were with the Prophet. Prophet said, "I want all the companions who were with me at Hajj to be here at Ghadir Khum." Some were behind. Prophet said, "Wait until they join us." Some had left Prophet, they were very far from Prophet. Prophet said, "Wait until they return back to this area." And here I want to announce, I want to say, I want to give a very important and a very big message. And when all 124,000 or 100,000 or 80,000 companions of Prophet came together, this is where Prophet gave a big sermon, a big khutbah, and then Prophet raised the hand of Ali ibn Abi Talib, and he said, "Oh, Salawat Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa'ajjal farajahum." He said, "Oh my companions, man kuntu mawlahu fahadha aliyun mawlahu." Whoever I am his Mawla, Ali is his Mawla. Whoever I am his master, Ali is his master. And now here, I want to listen to this nara from the teenagers, if they understand this point. What does this mean? Prophet is saying, whoever I am his Mawla, whoever I am his Mawla, I am his master, Ali is his Mawla, Ali is his master. Now think on this sentence. Whoever, Prophet is Mawla of Adam, so Ali is Mawla of Adam. Prophet is Mawla of Nuh, Prophet is master of all the prophets. Prophet is master of Nuh, Ali is master of Nuh. Prophet is master of Shiz, Ali is master of Shiz. Prophet is master of Ibrahim, Ali is master of Ibrahim. Prophet is master of Moses, Prophet is master of Musa, Ali is master of Musa. Prophet is master of Isa, Ali is master of Isa. Prophet is master of all the prophets, Ali is master of all the prophets. Not only this, let's continue. Prophet is the master of Abu Bakr, Ali
Ali is master of Abu Bakr. Prophet is master of Umar. Ali is master of Umar. Prophet is master of Usman. Ali is master of Usman. Prophet is master of all the companions. Ali is also master of all the companions. Allahu Akbar. Nara Takbir. Allahu Akbar. Nara Risalat. Ya Rasulullah. Nara Risalat. Ya Rasulullah. Nara Hadri. Ya Hadri. So this is very minor nara, no problem. Okay, I want to listen a major nara Haidari from these little ones. It's okay, it's good start, inshallah. Okay, now before I switch into Urdu, as normally every Jashan I give Eid. So here, I will give some Eid and I want 4 or 5 pounds. Those who have 5 pounds, please share your 5 pounds with me and I will share my 5 pounds as well. So, this is 1 5, second 5, third 5, fourth 5. Okay, anybody has 5 pounds? You didn't bring your... I want 5 pounds, not 10 pounds. Sorry, I dropped my bottle. Nobody has 5 pounds. Okay, yes, please. MashaAllah. MashaAllah. There's 20 pounds here. I'm looking for 20 more. Okay. We are here for Jashan Eid al-Ghadir. MashaAllah. Very good. Very good. Anybody else has 5 pounds in his pocket? No problem. No problem. So we have 30 pounds. Yes. 5. Only 5. No problem. So those whose name is Ali, can they stand up from little boys? So, okay. What's your name? Mustafa Ali. Mustafa Ali, this is your Eid. MashaAllah. What's your name? Ali Raza. This is your Eid. MashaAllah. What's your name? Huh? Hassan Ali. MashaAllah. What's your name? Everyone's Ali now. MashaAllah. No, what's your name? Oh, I know your name. Zainab. Okay. What's your name? Adam. No, Ali. No problem. I have a question for you. Adam is here. No, sit here. Adam. Okay. I get Eid. Okay, boys, men, brothers. I gave Eid to all those boys whose name was Ali. This little boy, he will also get Eid. Today is Eid al-Ghadir Jashan. On Eid al-Ghadir Jashan, all the kids should get Eid. Adam, I will ask you a very easy question. A very easy question. And if you give me the answer, you will get this 5 pounds. Very easy question. Give me one hadith from Prophet about Imam Ali. You can help him, Mukarram. One hadith, one narration, hadith. Okay, leave it. It's difficult. I'll give you. What is the name of father of Imam Ali? Very good. This is your Eid. Salawat. Muhammad Hazrat Imran. So when we take the name of the father of Imam Ali, it's not Jack or John or our friend. It's Imam Ali's father. So it's Hazrat Imran. Okay, I have 10 pounds. I'll ask 2 questions and then we switch into Urdu. Question number 1. Anybody who can share one hadith about Imam Ali? One hadith about Imam Ali. Anybody other than these boys who already have got 5 pounds from me? Yes. Man kuntu mawlahu fahaza alim. Can you translate it in English? Okay, Urdu is accepted. Jiska mein Mawla, uska Ali Mawla. This 5 pound is for you. One more remaining. One verse about Imam Ali from Holy Quran. One verse about Imam Ali from Holy Quran. Yes, you two brothers here. One verse about Imam Ali from Holy Quran. He has the verse. One verse about Imam Ali from Holy Quran. These two already got 5 pounds from me and they have the answer. Anybody else? Anybody else? One verse about Imam Ali from Holy Quran. Who should I ask Wakame from these two? Anyone? Okay, I will go to him. Okay, I will ask him. Okay, one verse about Imam Ali from Holy Quran. وَيَأْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. ایک نعرہ لگائیے.
کہ سارے بچوں کو عیدی مل گئی ہوگی. اگر کوئی رہ گیا تو انشاءاللہ اس کو بھی مینیج کر لیں گے جشن کے بعد انشاءاللہ. مختصر وقت ہے, تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں جشن مولا پیش کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ شمس میں فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بلند ترین صلوات وعجل فرجهم. وقت کی قلت کی وجہ سے ابتدائی 2 آیات پہ ڈسکشن اور انتہائی 2 آیات پہ انشاءاللہ وقت رہا تو ڈسکشن ہوگی. اللہ فرما رہا ہے والشمس وضحاها, جیسے کہ علماء تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں شمس سورج سے مراد کیا ہے, قمر چاند سے مراد کیا ہے. فرماتے ہیں یہاں شمس سے مراد رسول پاک ہے, قمر چاند سے مراد مولا علی ہے. اب فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, کہ جیسے سورج کے جانے کے فوراً بعد, میں الفاظ کو بدلوں تاکہ آپ کو مزہ آئے, جیسے سورج کے جاتے ہی بلا فصل چاند آتا ہے, جیسے ہی سورج کے جانے کے بعد بلا فصل چاند آتا ہے, ویسے ہی رسول کے دنیا سے جانے کے بعد بلا فصل علی آتے ہیں. علی چوتھے نمبر پہ نہیں آتے, علی بلا فضل آتے ہیں, رسول کے فوراً بعد آتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, یہ عقل سے بھی ثابت ہے کہ دیکھیے رسول پاک, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک نے اعلان کیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, نہ صرف یہاں پر بلکہ اس سے بہت پہلے بار اعلان کیا. سب سے بڑا جو اعلان پبلک میں کیا وہ دعوت ذوالعشیرہ میں کیا, جب تمام عشیرے کو بلایا, تمام رشتہ داروں کو بلایا اور کہا کہ میں امین ہوں, کہا آپ امین ہیں, کہا میں صادق ہوں, کہا آپ صادق ہیں, کہا اگر میں امین و صادق ہوں تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں نبی ہوں. کون میری نبوت میں مددگار ہوگا, کون مجھے مدد کرے گا, کون میرا ساتھ دے گا؟ کوئی نہیں اٹھا, ایک اٹھا, بار اٹھا, میرا مولا علی اٹھا. مولا رسول خدا نے کہا آپ میرے بعد میرے خلیفہ ہیں, آپ بلا فضل میرے خلیفہ ہیں, آپ میرے وارث و جانشین ہیں, آپ میرے سکسیسر ہیں. بار کہا, لیکن یہ وہ جگہ تھی جہاں 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کے سامنے رسول خدا نے کہا کہ لوگوں, مسلمانوں, صحابیوں سنو, جس کا میں مولا ہو اس کا علی مولا. اب ہم اہل سنت کے بھائیوں سے کہتے ہیں, آپ کہتے ہو کہ بھائی علی چوتھے خلیفے, آپ کی کیا دلیل؟ ہم کہتے ہیں علی پہلے خلیفے بلا فضل, ہم اپنی دلیل دیتے ہیں. اہل سنت کے بھائیوں سے کہتے ہیں اگر آپ اتنا ثابت کر دو کہ رسول پاک نے اپنی زندگی میں کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا تو پھر تھوڑا ہم آپ کی بات پہ سوچیں گے. آپ اتنا ثابت کر دو کہ رسول نے اپنی زندگی میں کہا ہو کہ میں جا رہا ہوں, تم میرے بعد جسے چاہو انتخاب کر لو, تو پھر ہم تمہاری بات پہ تھوڑا سوچیں گے. کوئی حدیث دکھا دو, کوئی روایت دکھا دو کہ رسول خدا نے کہا ہو کہ بھائی میں کوئی خلیفہ مقرر نہیں کر رہا, میں جانشین بتا کے نہیں جا رہا, میں خلیفہ انٹروڈیوس کر کے نہیں جا رہا, تم میرے بعد کسی کو خلیفہ بنا لینا. اچھا ایک جملہ, آیت اللہ صافی گلپائے گانی بزرگ مجتہد ہے, وہ حج پہ جب گئے تھے یا عمرے پہ گئے تھے تو کسی نے کسی اہل سنت کے مفتی نے ان سے سوال پوچھا, کہا کہ آپ شیعہ ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ شیعوں کا عقیدہ اور خیال ہمارے پہلے یعنی ان کے پہلے خلیفے ابو بکر کے بارے میں کیا ہے. کہا کہ شیعہ ہمارے پہلے خلیفے کو کیا سمجھتے ہیں. کہا تقیہ نہ کیجیے گا مولانا صاحب, کھل کے بیان کیجیے گا کھل کے بغیر تقیہ کے. مولانا صاحب نے جو جملہ کہا اس سے پہلے ایک جملہ میں کہوں. دیکھیے ہمارا ابو بکر کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو بی بی زہرا کا اس کے بارے میں عقیدہ تھا. ہمارا اپنی طرف سے کوئی عقیدہ نہیں ہے, وہی عقیدہ ہے جو نبی کی بیٹی کا ابو بکر کے بارے میں عقیدہ تھا. لیکن آیت اللہ صافی گلپائے گانی نے کیا کہا, آیت اللہ صافی
گلپائے گانی نے کہا کہ ہم شیعوں کے عقیدے کے مطابق ابو بکر بہت عقل مند تھا. ابو بکر وائز پرسن تھا, بہت کلیور تھا, بہت عقل مند تھا. یہ سنی مفتی خوش ہوا, اس نے کہا اچھا میں نے آج تک نہیں سنا, جو نئی بات سنا رہے. اب یہ آیت اللہ انہیں کہتے ہیں کہ بلکہ ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر تمہارے پہلے خلیفہ رسول پاک سے بھی زیادہ عقل مند تھے. اب جب یہ کہا تو سنی ذرا سا پریشان ہو گیا, کہا اتنا تو ہم بھی نہیں مانتے, اتنا تو ہم بھی نہیں مانتے, یہ آپ نے اتنا بڑھا دیا ابو بکر کو. کہا بالکل. کہا اس کی دلیل کیا ہے, سنائیے, ہم بھی اپنی عوام کو سنائیں. کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ابو بکر اتنے عقل مند تھے, ابو بکر اتنا عقل مند تھا کہ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بعد کا جانشین مقرر کیا تھا. ابو بکر کو اتنی عقل تھی کہ بھائی مسلمانوں کو بغیر جانشین کے چھوڑا نہیں جا سکتا. ابو بکر کو اتنی عقل تھی کہ مرنے سے پہلے عمر کو مقرر کرے, اور تمہاری بقول رسول نے کسی کو مقرر نہیں کیا. تو نعوذ باللہ یہی ہوا نا کہ جتنی عقل ابو بکر کو تھی اتنی عقل نعوذ باللہ تمہارے عقیدے کے مطابق رسول کو نعوذ باللہ نہیں تھی. اس نے کہا بھائی آپ نے تعریف تو کی لیکن ساتھ میں پٹائی بھی پڑی کی. سوال پڑھیے بابا رسول اللہ. اب وہ بچائے ابو بکر کو یا رسول کو. اگر رسول کو بچاتا ہے تو وہ سارا معاملہ خراب ہو گیا کہ نہیں رسول نے خلیفہ بتایا تھا, ہاں جی. اور اگر ابو بکر کو بچاتا ہے تو رسول کے متعلق نعوذ باللہ یہ کہنا پڑے گا کہ رسول کو اتنی فکر نہیں تھی مسلمانوں کی, یا نعوذ باللہ ابو بکر کی عقل رسول سے زیادہ تھی. دیکھیے خلیفہ بلا فصل ہم کیوں مانتے ہیں, کیونکہ خلیفہ کوئی انسان بناتا ہی نہیں ہے. خلیفہ انسان کا کام ہی نہیں ہے. خلیفہ بنانا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, اذ قال ربک للملائکہ, خدا ملائکہ کو فرشتوں کو کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ کہہ رہا ہے میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں, میں زمین والوں کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں. اب جیسے اللہ نے کہا نا میں خلیفہ بنا رہا ہوں, تو فرشتے بول اٹھے, خدایا اسے بنائے گا جو فساد کرے گا, جو فتنہ کرے گا, جو قتل کرے گا. فرشتوں نے کیا کہا, اللہ نے کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں نے کہا خدایا خلیفہ تو جھگڑا کرے گا, خلیفہ تو فساد کرے گا, خلیفہ تو قتل کرے گا. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں. گویا اللہ نے یہ سمجھایا بھائی دو قسم کے خلیفے ہیں, ایک خود ساختہ خلیفے ہیں, ایک خدا ساختہ خلیفے ہیں. جسے میں خلیفہ بناؤں گا وہ فساد نہیں کرے گا, جسے میں خلیفہ بناؤں گا وہ اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کرے گا, وہ اپنے مفادات کی خاطر کسی کو قتل نہیں کرے گا. اگر وہ کسی کو قتل کرے گا تو میں خدا کے حکم سے کرے گا. کیا آپ نے دیکھا تاریخ بتاتی ہے میرے مولا علی جب بھی میدان جنگ میں جاتے تھے خدا کے حکم سے جاتے تھے, رسول کے حکم سے جاتے تھے, اپنی مرضی سے نہیں جاتے تھے. خدا کا حکم تھا علی لڑنے چلے گئے, رسول کا حکم تھا علی لڑنے چلے گئے. کس سے لڑ رہے ہیں, خدا کے دشمن سے لڑ رہے ہیں. کس سے لڑ رہے ہیں, رسول کے دشمن سے لڑ رہے ہیں. ایک مرتبہ لڑتے لڑتے مولا علی نے ایک کافر کو, ایک دشمن خدا کو, ایک دشمن رسول کو زمین پہ گرا دیا. جب کافر نے دیکھا اب میں مرنے والا ہوں تو کافر نے مولا علی سے بے ادبی کی, کافر نے مولا علی سے بے ادبی کی. اب اگر ہم اور آپ ہوتے, اگر ہم کسی کافر سے لڑ رہے ہوتے, کسی دشمن سے لڑ رہے ہوتے اللہ اور نبی کے حکم سے, اب اگر وہ ہم سے بدتمیزی کرتا ہم تو اور زیادہ اسے مارتے. ہمارا حال یہ ہے. لیکن علی کا حال سنیے, علی کا کمال سنیے. علی مارنے والے ہیں, علی نے چھوڑ دیا. اصحاب دیکھ رہے ہیں, علی نے چھوڑ دیا. یا علی اس نے آپ کے ساتھ بے ادبی کی, اب تو زیادہ مارنا چاہیے. علی نے چھوڑ دیا, علی نے مارا نہیں, علی نے کچھ نہیں کیا. عجیب عالم ہے, عجیب بات ہے. یا علی یہ اب تو اس نے آپ کے ساتھ بے ادبی کی, اب تو زیادہ مارنا چاہیے. مگر علی نے چھوڑ کر بتایا, علی نے تاریخ میں کبھی اپنے دشمن کو نہیں مارا. علی اگر مارتا ہے یا خدا کے دشمن کو یا نبی کے دشمن, نہیں مارتا. اب یہ علی کا دشمن ہو گیا. پہلے خدا کا دشمن تھا اسی لیے علی مارنے آئے تھے, پہلے نبی کا دشمن تھا اسی لیے علی مارنے آئے تھے. لیکن اب یہ علی کا دشمن ہو گیا. علی کبھی اپنے دشمن کو نہیں مارتے. بس اللہ کا بھی قانون ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان.
حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے دیکھ لیا علی بس میرے دشمنوں کو مار رہا ہے, علی بس رسول کے دشمنوں کو مار رہا ہے. تو خدا نے بھی غدیر کے اعلان کے بعد جب حارث فہری نے کہا یا رسول خدا, یا رسول خدا, آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھا. آپ نے کہا حج کرو, ہم نے حج کیا. اب آپ نے اپنے بھائی علی کو ہمارے اوپر خلیفہ بنا دیا ہے, اگر آپ کا اپنا حکم ہے تو میں نہیں مانوں گا. ایسے صحابی بھی تھے. اب یہ صحابی رسول تھا, حج سے واپس آ رہا تھا, کہا اگر آپ کا حکم ہے میں نہیں مانوں گا, اور اگر خدا کا حکم ہے, اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کو کہہ دو مجھ پہ عذاب نازل کرے, مجھ پہ عذاب نازل کرے, مجھ پہ عذاب نازل کرے. عزیزان محترم, قرآن میں اللہ کرے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع. علی کے دشمن نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے تھا. علی کے دشمن نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے تھا. یہاں اس نے یہ کہا کہ اللہ کو کہہ دے مجھ پہ عذاب نازل کر دے. اللہ نے اسے توبہ کا موقع نہیں دیا, اللہ نے اسے توبہ مانگنے کا وقت نہیں دیا. یہاں اس نے علی سے دشمنی کی. اللہ کے ذہن میں تھا, اللہ کو معلوم تھا علی اپنے دشمنوں کو نہیں مارتا, تو بس اللہ نے کہہ دیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یا علی تو میرے دشمنوں کو مارتا ہے, میں تیرے دشمنوں کو ماروں گا. یا علی یا علی تو میرے دشمنوں کو مارتا ہے, میں تیرے دشمنوں کو ماروں گا. خلیفہ اللہ بناتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ نبی بھی نہیں بناتے, نبی نے انٹروڈیوس کیا. اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ کا حکم ہے, خلیفہ اللہ بناتا ہے, خلیفہ اللہ انتخاب کرتا ہے, بندہ خدا انتخاب نہیں کرتا. لیکن ایک جملہ سنیے, ایک جملہ سنیے, عجیب بات ہے, عجیب عالم ہے, عجیب بات ہے. جیسے اس شخص نے کہا میں علی کو نہیں مانوں گا, اللہ نے اس پہ عذاب نازل کیا. اب سوال, ایسے بھی تو تھے نا جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا, ہاں جی, جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا, مگر ان پہ اللہ نے پتھر کا عذاب نازل نہیں کیا. ایسے بھی تھے ابو جہل جیسے جنہوں نے رسول پاک کو نہیں مانا, لیکن ان پہ اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا. مگر جیسے اس نے علی ولی اللہ کا انکار کیا, جیسے اس نے علی ولی اللہ سے دشمنی کی, اللہ نے اس پہ عذاب نازل کر کے بتایا مجھ سے دوسری چیزیں تو برداشت ہوتی ہیں مگر علی کی دشمنی برداشت نہیں ہوتی. بھائی مجھ سے دوسری چیزیں برداشت ہوتی ہے مگر علی کی دشمنی برداشت نہیں ہوتی. اگر علی سے دشمنی ہو تو تباہی ہی تباہی ہے, اگر علی سے دشمنی ہو تو بربادی ہی بربادی ہے. کہ شاعر کہتا ہے یہ بات یاد رکھ عقیدے کی بات ہے, یہ بات یاد رکھ عقیدے کی بات ہے. اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے. دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہے, جنت علی کے ذکر کی پہلی زکات ہے. یہ منافق تھا, حاجی بھی تھا, نمازی بھی تھا, روزے بھی رکھتا تھا. اس نے خود کہا آپ نے جو کہا ہم نے عمل کیا. ظاہراً مسلمان تھا, ظاہراً صحابی رسول تھا, لیکن دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز, جنت علی کے ذکر کی پہلی زکات ہے. یاد رکھیے اگر علی سے محبت نہ ہو, اگر علی سے دشمنی ہو تو نجات نہیں ملے گی. بڑا کمال کا واقعہ ہے. ایک صاحب کا باپ مر گیا, باپ مر گیا, مر جاتے لوگوں کے باپ. اسے پتا چلا کہ اس کا باپ نماز قضا کرتا تھا. آ گیا مولانا صاحب کے پاس, کہا مولانا صاحب باپ پتا چلا کہ نماز نہیں پڑھتا تھا, تو کوئی نجات کا طریقہ ہے؟ کہا بالکل نجات کا طریقہ ہے, کسی کو کہہ دو نماز پڑھوا لو, یا خود پڑھو یا کسی سے نماز قضا اپنے باپ کی پڑھوا لو. پھر باپ کو کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ باپ تو روزہ بھی نہیں رکھتا تھا. آ گیا مولانا صاحب کے پاس, کہا مولانا صاحب کو پتا چلا ہے کہ باپ تو روزہ بھی نہیں رکھتا تھا, پھر کوئی نجات ہے؟ کہا ہاں
کوئی مسئلہ نہیں، یا خود روزے رکھو یا کسی سے روزے رکھوا لو، نجات مل جائے گی، عذاب ختم ہو جائے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد آیا، کہا پتہ چلا باپ تو حج بھی نہیں کیا استطاعت کے ہوتے ہوئے، کہا کوئی مسئلہ نہیں، یا خود حج کر لو باپ کی نیابت پہ یا کسی کو بھجوا دو۔ کرتے کرتے وہ ہر عبادت تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد آگے کہتا تھا، پتہ چلا خمس بھی باپ نے نہیں دیا، پتہ چلا زکات بھی باپ نے نہیں دیا، پتہ چلا فلاں نیک عمل بھی نہیں کیا۔ اب ایک دن اسے پتہ چلا باپ تو مولا علی کی ولایت کو بھی نہیں مانتا تھا۔ پتہ چلا یہ باپ تو مولا علی کی ولایت کا بھی انکاری تھا۔ آ گئے مولانا صاحب کے پاس، کہا مولانا صاحب میں نے پوچھا تھا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ نے کہا کسی سے پڑھوا لو۔ میں نے پوچھا تھا باپ روزہ نہیں رکھتا تھا، آپ نے کہا نجات مل جائے گی کسی سے روزے رکھوا لو۔ میں نے پوچھا تھا باپ حج نہیں کرتا، آپ نے کہا کسی سے حج کروا لو نجات مل جائے گی۔ اب پتہ چلا باپ تو علی کو بھی نہیں مانتا تھا، کیا اب نجات ملے گی؟ کہا اب نجات نہیں ملے گی، اب جہنم ملے گا۔ اگر علی کی ولایت کا انکار کیا تو نجات نہیں ملے گی، نجات اگر ملے گی تو ولایت علی۔ اب یہاں پہ صرف دو چار باتیں، کیونکہ وقت میں زیادہ گنجائش نہیں۔ خلیفہ اور امام کون ہو سکتا ہے؟ معیار پتہ چلے نا کہ بھائی ہم نے کیا کہا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، جیسے سورج کے بعد بلا فصل چاند آتا ہے، اسی طرح سے رسول کے بعد بلا فصل علی آتے ہیں۔ اب ہم عقلی دلائل پہ گفتگو کریں گے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ بھائی خلیفہ فلاں ہے فلاں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل علی ہے، اور دلیل ہم دیتے ہیں عقلی دلیل کہ بھائی خلیفہ بننے کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ بھائی یہاں پر بھی دیکھیے، جب کوئی پرائم منسٹر آپ کے ملک میں بنتا ہے کیا بغیر معیار کے بن جاتا ہے؟ عام طور پہ انگلینڈ میں تو کوئی سقیفہ نہیں ہے میرے خیال میں جہاں پہ کچھ لوگ کنگ اور کوئین جمع ہو جائیں اور کہیں کہ بھائی ایکسٹنگ فائل والے کو بھی خلیفہ بنا دو۔ ایسا تو نہیں ہے نا، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کچھ معیار ہے، کچھ قانون ہے، کچھ طریقہ ہے کہ بھائی اس قانون کے مطابق جو ہے پھر خلافت کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، پرائم منسٹر کا انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح خلیفہ کون بنے گا اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے۔ خلیفہ بننے کا معیار کیا ہے کہ خلیفہ سب سے افضل ہونا چاہیے۔ بھائی خلیفہ اسے بنانا اللہ بناتا ہے، لیکن خلیفہ ہونا اسے چاہیے جو سب سے افضل ہو، جو سب سے برتر ہو، جس کا مقام اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسرا خلیفہ کون بن سکتا ہے؟ خلیفہ بننے کا معیار کیا ہے؟ خلیفہ وہ بن سکتا ہے جو معصوم ہو، خود گناہ کرے اور دوسروں کو گناہ سے کیسے روکے گا، خود خطا کرے دوسروں کو خطا سے کیسے روکے گا۔ تیسرا خلیفہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ خلیفہ وہ بن سکتا ہے جس کا علم سب سے زیادہ ہو۔ یہ تین پوائنٹ ابھی تک ذکر کیے۔ کیا ہوا؟ خلیفہ کون بن سکتا ہے؟ جس کے فضائل سب سے زیادہ ہو۔ خلیفہ وہ بن سکتا ہے جو سب سے افضل ہو۔ خلیفہ وہ بن سکتا ہے جو معصوم ہو، انفیلیبل ہو، جس میں غلطی نہ ہو، جس میں خطا نہ ہو، کیونکہ پوری امت کو گائیڈ کرنا ہے۔ تیسرا خلیفہ وہ بن سکتا ہے جس کا علم سب سے زیادہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ خلیفے سے کوئی آ کر سوال پوچھے تو کہے میں بیٹی سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اس کا علم سب سے زیادہ ہو۔ اور چوتھا خلیفہ وہ بن سکتا ہے جس میں معجزہ ہو۔ خلیفہ وہ بن سکتا ہے جس میں معجزہ ہو، جو ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دیا۔ خلیفہ وہ ہو سکتا ہے جس سے اژدہا آ کے بات کرے۔ آپ کوفہ میں جائیے، مسجد کوفہ میں باب ثعبان ہے، باب ثعبان اژدہا کا دروازہ، اژدہا سمجھتے ہیں ڈریگن، بہت بڑا ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور امام سے بات کرتا ہے۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جس میں معجزہ ہو، جو اژدہا سے اژدہا کی زبان میں بات کر سکے، نہ وہ جو سانپ کو دیکھ کے رونا شروع ہو جائے۔ خلیفہ معجزہ دکھاتا ہے۔ چلیے ایک ایک پہ بات کرتے ہیں، وقت میں قلت ہے، میرے خیال میں سب پہ بات نہیں کر سکتے۔ پہلی بات، خلیفہ سب سے افضل ہونا چاہیے۔ آپ اپنے خلیفہ کا فضائل اور فضیلتیں سنائیے، ہم اپنے خلیفہ بلا فصل مولا علی کی فضیلت سناتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے ایک دن رسول پاک کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول خدا یہ بتائیے کہ علی زیادہ افضل ہیں؟ اس نے انسانوں کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا، یا ایکس وائی زیڈ یا 1 2 3 نہیں، اس نے انسانوں کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا، کہا یا رسول خدا افضلیت پہ بات ہوئی، خلیفہ افضل ہونا چاہیے، خلیفہ اس کے پاس سب سے زیادہ علم ہونا چاہیے، خلیفہ معصوم ہونا چاہیے، خلیفے کے پاس معجزہ ہونا چاہیے، 4 چیزیں۔ اچھا جو اللہ کی طرف سے خلیفہ، دنیا کا خلیفہ تو کوئی بھی بن سکتا ہے،
دنیا کا چوزن خلیفہ لوگوں کا کوئی بھی بن سکتا ہے. ہاں جی, جس میں نے کہا ایکسٹریم فائر والا بھی خلیفہ بن سکتا ہے. دنیا کی بات نہیں کر رہے, اللہ کی طرف سے انتخاب شدہ خلیفہ, اس میں یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے. عقلی دلائل پیش کر رہا ہوں. سب سے زیادہ افضل کون؟ کہ یا رسول خدا, علی زیادہ افضل, اصحاب سے کمپیئر نہیں کیا. علی زیادہ افضل یا اللہ کے مقرب فرشتے افضل؟ مقرب فرشتے سمجھتے ہیں, بہت فرشتوں میں بھی لیولز ہیں. ایک چھوٹا سا فرشتہ ہے, ایک بڑا فرشتہ ہے, فرشتوں کا سردار ہے جبریل. ہاں جی, ایک نارمل فرشتہ ہے, ایک ملک الموت ہے, اسرائیل ہے, اسرافیل ہے. تو جو مقرب فرشتے ہیں, یا رسول خدا بتائیے کون زیادہ افضل؟ انسانوں کو تو اس نے کام بھی نہیں کیا نا پوچھنے والے نے. اس نے کہا یا رسول خدا کون افضل؟ یا علی افضل ہے زیادہ یا اللہ کے مقرب فرشتے افضل ہیں؟ اب عزیزان محترم, اللہ کے رسول نے کمال کا جواب دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا سوال کیسا پوچھا, بلکہ سنو, تم نے پوچھا علی افضل ہے یا فرشتار مقرب افضل ہے, علی افضل ہے یا مقرب فرشتے افضل ہے, تو وما ینطق عن الہوی کے مصداق نبی کا جواب سنو کہ سنو, وہ جو مقرب فرشتے ہیں اگر انہیں عزت ملی ہے تو علی کی محبت کی وجہ سے ملی. مقرب جو فرشتے ہیں, جو مقرب فرشتے ہیں نا, اگر انہیں عزت ملی ہے تو علی کی محبت کے صدقے میں ملی. تم پوچھ رہے ہو کہ وہ افضل یا علی افضل؟ وہ علی کی وجہ سے انہیں مقام اور عزت ملا ہے. بلکہ پھر فرمایا جس مومن کے دل میں بھی علی کی محبت ہو, اب یہ سنیے گا, جس مومن کے دل میں بھی علی کی محبت ہو تو وہ مومن بھی مقرب فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے, یہ آپ کو اللہ نے مقام دیا افضلیت. ایک اور روایت کی طرف اشارہ کہ علی افضل ہے یا دوسرے افضل. افضل انسان کو خلیفہ بنا نا. کسی اولویل فیل کو تو آپ پرائم منسٹر نہیں بنائیں گے نا اپنے ملک میں. ہاں جی, تو آپ اس کو سمجھیے جس کو سورہ بقرہ یاد ہو, ہاں جی, پھر آپ اسے کہاں پہ مقام دیں گے؟ تھوڑا سا سمجھیے, افضلیت کو سمجھیے. اب مالک ابن انس راوی ہیں, مختلف انداز سے روایت ہے. ایک روایت پہلے والے انداز کو پیش کرتا ہوں. رسول خدا کے پاس سمجھیے ایک کباب آیا, پرندے کا کباب, باربیکیو جسے آج کل ہم کہتے ہیں. ہاں جی, ایک کبوتر, پرندہ, طیر, اسے طیر کہا گیا یعنی پرندہ. ایک پرندہ رسول خدا کے پاس باربیکیو کر کے کوئی لے کر آیا. یا رسول خدا یہ آپ کے لیے تحفہ. ہاں جی, لوگ رسول خدا کو سمجھیے باربیکیو کھلایا کرتے تھے. ہاں جی, آ گئے رسول خدا کے پاس. اب رسول خدا باربیکیو نہیں کھا رہے, پرندے کا باربیکیو. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث طیر مشوی. رسول خدا باربیکیو نہیں کھا رہے. یا رسول خدا کھائی کیا حرام ہے؟ نہیں کھا رہے. یا رسول خدا کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ کے لیے باربیکیو کر کے آئے, یہ پرندہ, یہ کبوتر, یہ چڑیا, یہ پرندہ, یہ برڈ, آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو بلند کیا. شاید رسول خدا کھانے سے پہلے کی دعا کر رہے ہوں گے. ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے یہ دعا کرو تو فوڈ پوائزننگ سے بچ جاؤ گے, یہ دعا کرو تو کھانے میں برکت ہوگی. رسول خدا نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا اللہم اتنی بأحب خلقک. خدایا, رسول خدا ابھی وہ باربیکیو کھا نہیں رہے, رسول خدا کہہ رہے خدایا میرے پاس اسے بھیجو جو تیری نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے. خدایا, یہ دعا کر رہے ہیں, خدایا, حدیث تیرے مشہور, کسی سے جا کے پوچھ لیجئے, خدایا اسے بھیجو میرے ساتھ آ کے یہ باربیکیو کھائے, یہ تیرے مشوی کھائے, یہ بنا ہوا کباب کھائے, یہ بنا ہوا پرندہ کھائے. کون؟ جو خدایا جو تیری نظر میں سب سے افضل ہے, جو تیری نظر میں سب سے محبوب ہے. اب روایت میں ملتا ہے جب رسول خدا نے یہ دعا کی, نمبر 1 آیا. رسول خدا نے کہا بعد میں ملتے ہیں, کھانے کی اجازت نہیں ہے. پھر روایت میں رسول خدا نے ہاتھ بلند کیا, اللہم اتنی بأحب خلقک, جو تیرا سب سے بڑا محبوب ہے اسے بھیج دے آ کے میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے. روایت بتاتی ہے نمبر 2 آیا. رسول خدا نے کہا بعد میں ملتے ہیں. اچھا, ایک اور روایت ہے, یہ جو مالک ہے نا, بچپنے میں جب میں نے روایت پڑھی تھی, بہت آج سے 12 یا 13 سال کا تھا جب میں نے روایت پڑھی تھی, وہ کہتا ہے کہ میں بار بار اس روایت میں الگ انداز سے آیا. یہ ایک روایت آپ نے سنی جس میں 1 اور 2 آئے, رسول خدا نے بھجوا دیا. اب یہاں پہ یہ روایت پڑھتا ہوں. وہ دوسری روایت جو ہے نا, اس میں یہ مالک کہتا ہے کہ بار بار علی آ رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا کہ رسول خدا بزی ہے,
بار بار جب رسول خدا دعا کر رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا رسول خدا بزی ہیں آپ بعد میں آئیے. پھر بار بار علی آ رہے تھے, پھر میں کہہ رہا تھا رسول خدا بزی ہیں. اور یہ کہتا ہے میں نے کہا کہ خدا کرے میرا کوئی دوست آ جائے, میرا کوئی رشتہ دار آ جائے, جب علی سے دشمنی ہو, جب علی سے بغض ہو تو انہیں برداشت نہیں ہوتا کہ علی رسول خدا کے پاس آئے. اور رسول خدا دعا کر رہے, خدایا اسے بھیج جو تیری نگاہ میں سب سے افضل ہے, اسے بھیج جو تیری نگاہ میں سب سے اعلیٰ ہے, اسے بھیج جو تیری نگاہ میں سب سے برتر ہے, اسے بھیج جو تیری نگاہ میں سب سے محبوب ہے. اب بار بار مولا علی آ رہے ہیں. اس دوسری روایت کے مطابق پہلا آیا رسول نے واپس کر دیا, دوسرا آیا رسول نے واپس کر دیا. اب دوبارہ جب رسول نے دعا کی تو میرے مولا علی آئے. رسول نے کہا آئیے یا علی, اور میرے ساتھ یہ باربیکیو کھائیے. یہ روایت شیعہ سنی روایت میں موجود ہے, شیعہ سنی کتاب میں موجود ہے کہ افضلیت مولا علی ثابت ہوتی ہے. علی سب سے افضل ہے, علی سب سے برتر ہے. خود یہی جو میں نے انگلش میں اشارہ کیا, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی علی سب کے مولا ہیں. یہ تمام اصحاب کے, اگر نبی کو مولا مانتے ہو تو پھر علی بھی ان سب کے مولا. یہ افضلیت ہے. افضلیت پہ ایک اور دلیل سن لیجئے, آئے مباہلہ جو عید مباہلہ آنے والی ہے. کیا فرمایا؟ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. بیٹوں کی جگہ پہ حسن حسین آئے, نساء کی جگہ پہ سیدہ آئیں, اور نفس کی جگہ پہ کون آیا؟ نفس نبی نہ ابو بکر تھے, نفس نبی نہ عمر نہ عثمان, نفس نبی شیعہ سنی لکھتے ہیں بس علی تھے. تو افضلیت ہو گئی نا, یہ افضلیت مولا علی ہے. اب افضل ثابت بھی ہے, پھر بھی اگر علی کو نہ مانے تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ مولا کو افضل. اب جب دشمنی مولا سے ہو, ایک میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, ایک شخص نے کتاب لکھی اور کتاب میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا الحمدللہ, خدا کا شکر کیا. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین, کہ خدا کا شکر ہم علی والے ہیں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا الحمدللہ, خدا کا شکر, الذی, جس نے فضل المفضول علی الافضل, جس نے مفضول کو افضل پہ تفضیل دی. یعنی جس کا مقام کم تھا, علی مولا سے دشمنی, علی مولا سے بغض, کہا کہ علی کا مقام برتر تھا, علی افضل تھے, دوسروں کا مقام کم تھا, دوسرے مفضول تھے. کہتا ہے مگر خدا کا شکر جس نے مفضول کو افضل پہ ترجیح دی. اس بات پہ وہ خوش ہو رہا ہے کہ علی کو اللہ نے اس کے بقول ہٹایا. اللہ نے نہیں ہٹایا, سقیفہ میں جمع ہو کے کچھ لوگوں نے ہٹایا. علی تو بار بار بتا رہے ہیں, 110 اصحاب نے بتایا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ وہ متواتر حدیث ہے کہ 110 صحابی کہتے ہیں کہ رسول خدا نے تمام اصحاب کو جمع کر کے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کہ شاعر کہتا ہے ہو خم پہ جس کا اعلان امیر المومنین ہونا, ہو خم پہ جس کا اعلان امیر المومنین ہونا, اسے ججتا ہے سلطان فلک فخر زمین ہونا. بشر تو کیا فرشتے ہی دل میں کہہ اٹھے علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا. نعرہ حیدری. بس اب مجھے یہاں پہ ختم کرنا ہے. آج آپ کی خدمت میں ایک میسج اور اس کے بعد زحمت تمام. جشن مولا میں جمع ہوئے ہیں, عید غدیر میں جمع ہوئے ہیں. غدیر میں کیا ہوا؟ ولایت مولا کا اعلان ہوا. اور پتہ ہے الیوم یئس الذین کفروا, کہ آج کافر نا امید ہو گئے. کیوں نا امید ہو گئے؟ ولایت مولا علی کا اعلان تو وہاں بھی ہوا تھا نا, دعوت ذوالشیرہ میں. ہاں جی, جو پبلک میں سب سے بڑا اعلان اس غدیر سے پہلے دعوت ذوالشیرہ میں ہوا تھا. وہاں کافر مایوس کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ یہاں پر رسول خدا نے 12 اماموں کی امامت کا بھی اعلان کر دیا. خطبہ غدیر دیکھیے, 12 اماموں کی امامت کا جب اعلان ہوا تو کافر ناامید ہو گئے کہ اب ہمارا کام نہیں چلے گا. ہم نے سمجھا نبی کے بعد زیادہ سے زیادہ علی آئیں گے, پھر ہم آ جائیں گے, لیکن نہیں, یہ 12 کا جب اعلان ہوا تو کافر نا امید ہو گئے. بریکٹس میں یہ بھی کہتا چلوں, کافر نا امید ہو گئے یا اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے جو علی کا انکار کرتا ہے. اب یہ تو دیکھنا پڑے گا, یہ بعد میں دیکھنا پڑے گا. کافر سے مراد کیا وہ کافر ہے جو مسلمان نہیں ہے, یا وہ کافر ہے جو مسلمانوں کا لبادہ پہن کے آئے ہیں؟ اب سوال یہ ہے
12 इमामों में 12वें इमाम कौन है? गदीर के दिन जहां मौला अली को याद करना है, वहां गदीर के दिन विलायत का ऐलान हो रहा है ना, वहां विलायत मौला इमाम ज़माना को भी याद करना है। अब सवाल ये है, गदीर का जश्न मनाने वालों, आज इमाम ज़माना के लिए क्या कर रहे हो? जैसे जैसे वहां पे गदीर के ऐलान के बाद मुसलमानों ने मुबारकबाद दी, बड़े बड़ों ने मुबारकबाद दी, उमर ने आगे कहा, अबू बकर ने आगे कहा, मुबारक मुबारक हो, आज आप हमारे मौला बन गए। ज़बानी मौला तो कहा, मगर प्रैक्टिकली सकीफा में जाके किसी और को इंतखाब किया। अब सवाल यह है, लीड्स के मोमिनों, ये विलायत का सिलसिला तो जारी है ना, मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, हमारे 5 इमामों के बाद 6ठे इमाम, 7वें इमाम, 8वें इमाम, 11वें इमाम, 12वें इमाम तक यही विलायत का सिलसिला जारी है। सवाल का जवाब, अभी जितने मोमिन यहाँ बैठे हैं, मोमिनात जो जश्न सुनने आई हैं, आप इमाम ज़माना को सलमान की तरह मानते हैं या सकीफा वालों की तरह मानते हैं? सकीफा वाले मौला अली को मानते थे, लेकिन अलग अंदाज से। सलमान भी मौला अली को मानते थे, मगर उसी अंदाज से जिस अंदाज से रसूल बता गए। आज इमाम ज़माना को मानते हो तो किस अंदाज से? क्या सकीफा की अंदाज से सिर्फ ज़बानी, या सलमान के अंदाज से कि ज़बान के साथ दिल मौला अली मौला अली मौला, इस अंदाज से मानो। ये विलायत का पैगाम, इमाम ज़माना से कनेक्टेड रहो, हर काम करो इमाम की खुशी की खातिर, हर बुरे अमल को छोड़ो इमाम ज़माना की खुशी की खातिर, हर रोज इमाम ज़माना की याद में रहो। और आज इंशाअल्लाह जश्न के बाद 100 मरतबा सलावत पढ़ो और इमाम ज़माना को हदिया करो कि मौला जश्न मुबारक हो, ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। यानी इमाम को याद रखो। गदीर का ऐलान यानी इमाम ज़माना की इमामत का ऐलान, गदीर का ऐलान पहले इमाम से शुरू हुआ और 12वें इमाम तक है। तो ए आशिकाने गदीर, ए आशिकाने अली, गदीर पे जश्न मनाने के साथ साथ इमाम ज़माना के साथ भी कनेक्टेड रहो। इंशाअल्लाह दुआ है कि मोमिनीन ज़्यादा से ज़्यादा इमाम ज़माना की याद में हो और हर अमल इमाम की खुशी की खातिर करें और हर अमल बुरा अमल इमाम की खुशी की खातिर छोड़ दें। गरचे आज गदीर का दिन कल था, गुजर चुका है, लेकिन गदीर के दिन कोशिश करें, जश्न के दिन आज आपने जश्न मनाया है तो आपके बच्चे और इसी तरह आपके तमाम जो मोमिन यहाँ हैं उनके जहन में आज गदीर का जश्न है, तो आज कोशिश कीजिए अपने बच्चों को, बीवियों को और ख़वातीन भी अपने शोहर को क्या करें, गिफ्ट दें, तोहफा दें। गदीर के दिन तोहफा देने की बहुत हदीस है, बहुत सवाब है। ज़्यादा से ज़्यादा खुश करो गदीर के दिन, अपने बीवी बच्चों को खुश करो, उनको तोहफे दो, उनको ईदी दो। बहुत कोशिश करो कि अपने बच्चे को गदीर का आशिक बना लो, ताकि आपका बच्चा जो है ईद गदीर के दिन जो है पूरा साल इंतजार करे कि दोबारा गदीर आए। बाबा ने गदीर में हमें बड़ा खुश किया था। बुलंद तरीन सलावत। आइए मिलके इमाम ज़माना को बुलाते हैं, जश्न इमाम ज़माना है, और एक बार फिर दुआ इमाम ज़माना मिलके पढ़ते हैं बुलंद आवाज से सारे मोमिनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्न सलवातुका और
مددی مدد سے میں تو لگا یا علی مددی یا علی مددی نعرہ لگاؤ علی کا تم آسمان میں برج پہ لکھا یا